جائے تو وہ پوری جماعت سے استفسار ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گروپ نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ بنائیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں اور نہ ہم نے جماعت چھوڑی ہے، بلکہ ہم نے اپنی بات اداروں میں کی ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی مارچ اور اس سے پہلے جب اداروں کے اندر دستور کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی گئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کے مقابلے پر شیرانی صاحب کا بعض دوستوں نے نام پیش کیا، تو فوری طور پر 3 دن تک اجلاس نہیں ہو سکا، اور پھر مولانا نے مجبور کیا کہ مولانا شیرانی صاحب کو دستبردار کیا جائے، اور پھر اجلاس میں باضابطہ طور پر کوشش کی گئی کہ مولانا صاحب کو تاحیات امیر منتخب کیا جائے، تو اس پہ بھی بعض دوستوں نے دستخط کیے۔ تو میں تمام جماعت کو جو پیش کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، تو پھر پی ڈی ایم کے 1.5-2 کروڑ آدمی جا کر پیش ہوں۔ اگر نواز شریف صاحب کے لیے پی ڈی ایم پیش نہیں ہو سکتی، اگر مسلم لیگ پیش نہیں ہو سکتی، اگر حسن اقبال خود جا کر جواب دے ہیں، تو پھر جمعیت کو اس حوالے سے یہ کہنا کہ جناب میں اگر کوئی مجھ سے کوئی حساب طلب کرتا ہے تو پوری جماعت جا کر جو ہے وہ پیش ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام پی ڈی ایم والے اپنی اپنی پارٹی کے حوالے سے پیش ہوں گے۔ اور یہی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جیسے دوستوں کے سامنے بات کی ہے شیرانی صاحب کو بھی، کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری جماعت ہے، میری جاگیر ہے۔ جو فیصلے جماعت کے تحت ہوئے تھے ان فیصلوں پر یقیناً اس انداز میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آزادی مارچ کے حوالے سے بھی ہماری گزارش یہی تھی کہ جن جماعتوں کے کرپشن کے حوالے سے ہم ان کو سہارا دینے کے لیے میدان میں نکلے ہیں، وہ خود بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور قوم نے دیکھا کہ 13 دن کے اندر انہوں نے اپنی ڈیل کر لی۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے آزادی مارچ کے بعد باقاعدہ لندن کے لیے انہوں نے این آر او حاصل کیا۔ آج وہ لندن میں اپنی صحت کا بہانہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ پھر 11 مہینے تک وہ اور ان کی بیٹی اور ان کی جماعت خاموش رہی، اور تو یہ تمام باتیں ہم نے جماعت کے اندر کی ہیں، کیونکہ اگر کل ہمارے ورکر